السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے حامد میر کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے مودی جی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو چلیے اس لینے اور دینے کے معاملے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر حملہ کیا۔ حملے کے فوراً بعد بھارتی حکومت نے اس اعلامیے میں دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا۔ 2019 میں بھی مودی جی کی حکومت نے بالا کوٹ کی ایک پہاڑی مقام پر حملہ کر کے یہی دعویٰ کیا تھا۔ دہشت گردوں کے تربیتی مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس حملے کے چند گھنٹے بعد جب حملے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کوئی تربیتی مرکز نہیں تھا۔ جس طرح کا جھوٹ بھارت نے 2019 میں بولا، ویسا ہی جھوٹ 2025 میں بولا گیا۔ اس مرتبہ بھی پاکستان اور آزاد کشمیر میں میزائل حملوں کے ذریعے 8 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ ان شہید میں بچے بھی شامل تھے اور 35 زخمیوں میں خواتین بھی شامل تھیں۔ بھارت نے 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی اور پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت تک پیش نہیں کیا۔ ناظرین، 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان میں معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کر کے اپنے خلاف بہت سے ثبوت چھوڑ دیے۔ پاکستان نے اس حملے کا فوری طور پر جواب دیا اور بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارت کے 4 جنگی طیارے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے ڈاگ فائٹ میں مار گرائے، جبکہ 2 جنگی طیارے پاکستان کے ایئر فورس ڈیفینس سسٹم سے فائر کیے جانے والے HQ-9 میزائلوں کا نشانہ بنے۔ 7 مئی کی صبح جب دن کی روشنی نمودار ہوئی تو بھارت میڈیا نے اپنی ایئر فورس کے نقصانات دکھانے شروع کر دیے۔ اب نریندر مودی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پاکستان نے نہ صرف بھارت کے جنگی طیارے کو نشانہ بنایا بلکہ لائن آف کنٹرول کے آس پاس کئی بھارتی چیک پوسٹ اور مورچے بھی تباہ کر دیے۔ پاکستان کا جواب نریندر مودی کے لیے غیر متوقع تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ سویلین علاقوں پر میزائل گرا کر اپنی فتح کا جشن منا لے گا، لیکن 7 مئی کے دن بھارتی میڈیا پر یہ بحث ہو رہی تھی ایک ہی رات میں ان کی ایئر فورس کا اتنا نقصان کیسے ہو گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے 2019 میں بھی بھارتی ایئر فورس پر اپنی برتری ثابت کی تھی اور اب 2025 میں بھی بھارتی ایئر فورس پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ ظاہر ہے کہ بھارتی ایئر فورس کا وقار ایک دفعہ پھر مٹی میں مل گیا ہے اور صرف بھارتی ایئر فورس کا نہیں بلکہ نریندر مودی کا سیاسی نقصان بھی ہے۔ اب وہ اس نقصان کا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان نے پہل نہیں کی، پاکستان نے صرف جوابی کارروائی کی ہے اور اب بھارت نے دوبارہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ کئی عالمی رہنما پاکستان اور بھارت کو باقاعدہ جنگ سے گریز کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، لیکن پاکستان نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ آبی جارحیت کا آغاز بھی بھارت نے کیا اور میزائل حملے کے ذریعے سول آبادی کو نشانہ بنانے کا آغاز بھی بھارت نے کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت جب چاہے حملہ کرے، جب چاہے سیز فائر کرے اور جب چاہے پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ پاکستان کو چاہیے کہ سیز فائر کو سنتاس معاہدے کی بحالی سے مشروط کرے۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان دراصل جنگ کا آغاز ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ بھی پہلے یہ پہلو نظر انداز کرتے تھے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان کے دریاؤں کا پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب بھارت سنتاس معاہدہ بحال نہیں کرتا تو پھر پاکستان شملہ معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کرے۔ شملہ معاہدے نے 1948 کی سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول میں تبدیل کیا تھا۔ عالمی قوانین کے مطابق جب 2 ممالک ایک طرفہ معاہدے میں لائن آف کنٹرول پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر اس کا دفاع دونوں ملک کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر یہ لائن آف کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر کشمیریوں کو آر پار جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کشمیریوں نے اس لائن آف کنٹرول کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ماضی میں JLF سمیت کئی تنظیم اس لائن آف کنٹرول کو توڑنے کا اعلان کر چکی ہیں اور پاکستان کو طاقت کے استعمال سے لائن آف کنٹرول کا دفاع کرنا پڑا۔ ناظرین، اگر شملہ معاہدہ معطل ہو جائے تو لائن آف کنٹرول بھی معطل ہو جائے گی۔ پاکستان کے پاس شملہ معاہدے کو معطل کرنے کا ٹھوس جواز موجود ہے۔ بھارت نے 1984 میں سیاچین کی چوٹیوں پر قبضہ کر کے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ایک دفعہ پھر شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ سنتاس معاہدہ ختم کر کے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بنائے گئے ڈیموں کے ذریعے پاکستان کی طرف آنے والا پانی بند کیا، جس کے باعث مقبوضہ علاقوں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہوا۔ بھارت نے آبی جارحیت نے نہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا، لہٰذا اس آبی جارحیت
वाहिद को रोकने के लिए शिमला मुआहदे की मअतली का ऐलान कोई जारियत नहीं बल्कि एक दिफाई रद्द अमल कहलाएगा। नाजरीन, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अक्टूबर 1947 में भारतीय हुकूमत ने बरतानिया की मिलीभगत से श्रीनगर पर फौजी कब्जा किया था, जिसका नतीजा एक जंग की सूरत में निकला। इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से खुद ही फरियाद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की करारदाद मंजूर की और इस्तवाब राय को मसला कश्मीर का हल करार दिया। इसके बाद भारत ने इस करारदाद पर अमल करने से भी इनकार कर दिया। मसला कश्मीर पर 1965 में पाक भारत जंग हुई, फिर 1971 की जंग हुई और फिर 1999 में कारगिल की जंग हुई और अब एक दफा फिर एक बाकायदा जंग का खतरा मौजूद है। इस जंग में भारत जा रहा है और पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा कर रहा है और पाकिस्तान अपने कार्ड दुरुस्त अंदाज में खेलेगा और कौमी यकजहती को कायम रखेगा। तो इस मर्तबा कश्मीरियों के लिए बहुत सा रिलीफ ले सकता है और 1971 की शिकस्त का बदला भी ले सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये जंग गैर सुगाली के साथ अपने मराहिल तक पहुँचे, जान का और माल का किसी सूरत किसी भी कौम का नुकसान ना हो और प्यार मोहब्बत से इत्तफाक राय से ये मामलात हल हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे बहुत ही बुरे ना हो। इस वीडियो के बारे में, हामिद मीर के इस ब्लॉग के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।